تو اپنے پتی کے پاس گھر والے کے پاس لے گئی حلوہ. بولا چلو کھاتے ہیں. بولا نہیں, امی کو بھی جگاؤ, یعنی میری ساس, لڑکے کی ماں, اس کو جگاؤ, تینوں مل کر کھاتے ہیں, اکٹھے کھاتے ہیں. تو اس نے بولا وہ سوئی ہے, رہنے دے دو, ہم کھا لیتے ہیں. دوسری بار اس نے بولا نہیں, اپنی امی کو بھی جگاؤ. یہ بہو بول رہی ہے, اور جس کے بدن سے پیدا ہوا ہے, جس نے اس کا دودھ کیا ہے, وہ بولتا نہیں, اس کے بغیر ہی ہم کھائیں گے, اس کو رہنے دو, ہم کھا لیتے ہیں. تیسری بار بھی اس نے بولا نہیں, امی کو جگاؤ اور ہم کھائیں گے. جب اس نے بولا رہنے دو, اس نے بولا آپ کاغذ بنا دو طلاق کے, مجھے طلاق چاہیے, طلاق, مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا. بولا طلاق ہو گئی. اس نے بھی شادی کر لی, اس لڑکے نے بھی شادی کر لی. بیچ میں 10-20 سال کے بعد جب جہاں پر اس لڑکی نے شادی کی تھی, اس کے بچے جو تھے, اس کی اولاد, اپنی ماں کو پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتے تھے, اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے. سفر کر رہی ہے, سفر کے دوران ایک صحرا میں ایک مسکین پڑا ہوا دیکھا. اپنے بیٹوں سے کہا ذرا دیکھو, کوئی مسکین ہے, بھوکا ہے, اس کو کپڑا بھی میسر نہیں ہے, چلنے کی اس کو طاقت نہیں, اس کو دیکھو, اس کو کیا بات ہے. جب اس کو بلا کر لایا گیا تو یہ وہی پتی تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی, پہلا پتی. بولا کیا بات ہوئی؟ بولا میرے بچوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. بولا یہ تو ضروری ہے, لازمی ہے, مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا تو اپنے ماں باپ کا سکا نہیں, تو کل تجھے بھی بچے جب وہ دھوکہ دیں گے, کہیں میں بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. بولا میں نے طلاق اسی لیے مانگی تھی, جب تو نے اپنے ماں باپ کو وفا نہیں کی, ان کے ساتھ نیکی نہیں کی, تو کیوں توقع رکھتا ہے کہ وہ بچے, میرے بچے مجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس لیے میرے بھائیوں, سب سے زیادہ جو ہے والدین کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر قریباً 10-12 مقام پر دیا گیا. ایک جگہ پر یہاں تک اللہ رب العالمین نے فرمایا, بتایا کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا, وہن علی وہن, تکلیفوں پر تکلیف جھیلتی رہی, اس کے بعد تجھے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد 2 سال تجھے دودھ دیا, تیری گندگی صاف کی, تجھے کپڑے پہناتی رہی, تیری پرورش کی. جب تو جوان ہو گیا, اب ماں باپ کو دروازے سے باہر, تو میرے گھر کے لائق نہیں ہے. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو, کیا ماحول کو. ایک باپ مزدوری کرتا ہے, میں اپنے باپ کی بات بتاؤں, ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے. مزدوری کرتا تھا میرا باپ, اور اس مزدوری پر اس باپ نے ہمیں 5 آدمیوں کو پالا. ایک ملازم آدمی اپنے ایک ماں باپ 2 کو نہیں پال سکتے, ارے تم 5 کو اس نے پالا. اور اس وقت پیسے کی بھی قلت تھی, ہر چیز کی قلت تھی, غریبی تھی, اس وقت تجھے اس نے پرورش کی اور مزدوری کر کے. اب تیرا موقع آیا, تو کترا رہا ہے, اب اس کو اولڈ ایج سینٹر میں بھیجے گا. کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤ گے اس ماں باپ کو, اور پھر جنت ڈھونڈو گے. علم تمہارے کام آئے گا. رب کعبہ کی قسم, اگر قرآن 1000 بار بھی پڑھا ہوگا, سب سے بڑا عالم ہوگا, لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب راضی ہے, رب راضی ہے. اب ناراض ہے, رب بھی ناراض ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسیاتی تسکین کے اندر آتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے جیب میں پیسہ رہے. آپ سوچتے ہیں یار میں تو کھانا بھی دیتا ہوں, کپڑے بھی دیتا ہوں, سب چیزیں دیتا ہوں, اس کو کیا کرنا پیسے کو. وہ چاہتا ہے کہ میرے جیب میں ہونا چاہیے, حالانکہ وہ بھی لاسٹ پر آپ کو ہی ملیں گے. جتنی آپ کی اوقات ہے اس کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو اگر پیسے مانگتے ان کو دیجیے. اور آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ گھر آباد رہے, کٹھے رہے بھائی بہن.
الگ نہ ہو جائیں. یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے جب تک ہم زندہ ہیں تب تک کٹھے رہو, گھر میرا آباد رکھو. یہ چاہتے ہیں, ان کے دل کو ٹھیس مت پہنچائیے. یہ ان کی نفسیاتی تسکین ہے. تیسری چیز, اپنے والدین قدیم طریقے سے دینا چاہتے ہیں, ان کا رہن سہن پرانا ہے, آپ ان کو ویسی رہن سہن میں رہنے دیجیے. اپنے دوستوں کے چکر میں اس کو ماڈرنائزیشن کرنے کی کوشش مت کیجیے. جیسے وہ رہ رہا ٹھیک ہے, آپ کا ابا ہے, جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح رہے. آپ حتی الامکان کوشش کیجیے کہ اس کے رہن سہن میں نکتہ چینی مت کیجیے. والدین چاہتے ہیں بیٹیاں آتی رہیں, پوتے آتے رہیں, وہ گھر میں آتے رہیں, لیکن بیٹا سوچتا, بہو سوچتی ہے کہ مجھے خدمت بھی کرنی پڑتی ہے, مال بھی خرچ ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. مہمان جب گھر میں آتا ہے, جب وہ اس گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے, اس گھر پر اللہ کی رحمت برستی ہے. کبھی مت یہ سوچیے کہ مہمان کھا کے اتنا نقصان ہو گیا. نقصان وہی ہے جو آپ غلط راہوں میں خرچ کرو. یہ نقصان نہیں ہے, یہ کل آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا. مہمان کو اس کی مہمان نوازی کیجیے. اور ماں باپ چاہتے ہیں بیٹی آئے, پوتے آئے, داماد آئے, آپ کبھی بھی اپنے زمین پر شگن مت ڈالیے. خوش دلی سے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ بولو کہ ڈیری ان کو مرغا کھلاؤ. جتنا آپ سے ہو سکتا ان کی خدمت کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کے کھانے میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کے زراعت میں برکت پیدا کرے گا. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری بات کوئی سنے. جب ماں باپ بات کرتے ہیں نا, بوڑھے کان لگا کر سنیے. جب ان کی باتوں کو اگنور کرو گے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. سنیے ان کی باتوں پر. اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو, اگر شریعت کے خلاف ہو, پھر یہ نہیں بولنا او مشرکہ, یہ تھوڑا ہی بولنا, یہ ادب نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اپنے ابا کیسے بتا رہے ہیں, اے میرے ابا, یا ابتی, جو بھی بات کرتے ہیں, توحید کی دعوت دی, یا ابتی. بتوں کی پوجا کرتے ہو, یا ابتی, کیوں کرتے ہو؟ آداب کو نہیں چھوڑا. کوئی آدمی بولے گا کہ میں نے توحید سمجھ لیا, میں کتاب و سنت کا پالنے والا بن گیا, میں نے تھوڑا علم پڑھ لیا, میں باپ کو بولوں گا اے مشرکہ. یہ تو اگر غیر کو بھی بولو گے وہ بھی برداشت نہیں کرے گا. باپ کی تو بات ہی نہیں ہے, باپ کا تو دل ٹوٹ جائے گا. ماں کا دل جلدی نہیں ٹوٹتا ہے, باپ کا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے. ماں بد دعا کرتی ہے لیکن وہ صرف زبان سے کرتی ہے, یہاں سے بد دعا نہیں نکلتی ہے ماں کی. لیکن باپ جب بد دعا کرتا ہے پہلے تو اس کا دل ٹوٹتا نہیں ہے, جب ٹوٹتا ہے پھر جب وہ بد دعا دیتا ہے وہ دل سے دیتا, وہ زبان سے نہیں دیتا. اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے بچیے. والدین یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لایا, اس کی ماں نے کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی, بھوک ہڑتال پر چلی گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ بھوک ہڑتال پر چلی گئی. تو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر آیات نازل فرمائے, آپ ماں باپ کی عزت کیجئے مگر معروف کے اندر, جب وہ غلط حکم دے اس کے اندر ان کی اطاعت نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ معروف کے اندر مجھے ماں کی اطاعت کرنی ہے, منکر کے اندر نہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے. امی کھانا کھا لو. بولا میں نہیں کھاؤں گی تب تک جب تک آپ محمد کو چھوڑ نہیں دو گے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا امی
مجھ سے تو کچھ بھی مطالبہ کر لے, تو مجھے خون مانگ, میری جان مانگ, میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے, جو دین لے کر آئے, وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر تجھ جیسی 70 مائیں ہوں, ایک ایک کر کے مرتی جائے گی, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں چھوڑنے والی. یہ تھا ایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی وہ مسلمان نہیں تھی, اس نے کہیں نازیبہ الفاظ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, کچھ نازیبہ الفاظ کہہ دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ رو رہے ہیں, روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے. یا رسول اللہ, میری امی نے آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ بتائے. یا رسول اللہ, اب کیا کرنا ہے, میری ماں کے لیے دعا کیجیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑا اپنے گھر کی طرف, دیکھتا ہوں دعا جلدی قبول ہوتی ہے یا میں جلدی گھر پہنچتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے دروازہ کھولا, ماں غسل کر کے تیار تھی. بیٹا کلمہ پڑھاؤ, نبی کا کلمہ پڑھاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مجھے بتاؤ. جن کے ماں باپ توحید کے نزدیک نہیں ہیں, ان کو ادب سے بات کیجیے, ادب سے سمجھائیے, قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھا کر اس کو بتائیے, ابا میرا قرآن یہ کہہ رہا, میرا نبی یہ کہہ رہا, ہر چیز میں آپ کی بات مانوں گا, لیکن دین کے معاملے میں آپ کی بات ادب میں آپ کا ضرور کروں گا, لیکن اطاعت اللہ کی, اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو والدین کو خوش کیجیے, والدین کو راضی کیجیے, اسی میں بھلائی ہے. اور اسی لیے ایک پنجابی شاعر نے کیا کہا, یہ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو سنایا تھا, کیونکہ میری زبان جو ہے وہ کشمیری, اس لیے میں کوشش میں ضرور کرتا ہوں. میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں پنجابی میں قریباً 1 سال کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پنجابی میں خطاب کرنے کے لیے. یہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ بات دوسروں تک پہنچے. ماں دی مٹڑی بولی سینا ٹھار دیے, ماں جدو پتر کے آوازاں مار دیے. اس میں الگ ہی مزہ ہے جب ماں پتر کر کے بلاتی, اس میں بھی رحمت ہوتی ہے. اپنے بچے کے لیے وہ ہر پل سوچتی رہتی ہے, باڈی گارڈ بن کر کھڑی رہتی ہے. خواب رات نو پتر جدو ڈر جاندا, ماں جھوٹی دے کے پہرے دار بن جاندی ہے. رات کو پہرے داری کرتی ہے یہ ماں. اس ماں کا دل کبھی مت دکھائیے. اس ماں نے آپ کو اپنے جگر کا خون پینے کے لیے دیا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جب وہ پیشاب کر دیتا ہے, ماں کو کبھی بہت بار پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہاتھ کر دے یہ سکھاتی ہے, تیرا پیشاب بھی اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے. کم سے کم یہ لحاظ تو کر. اب انسان کو یاد آتا ہے جب اپنے بچے ہوتے, لیکن تب تک ماں باپ قبر کے اندر پوجا ہوتا. اب وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ماں باپ کو راضی رکھیے. اللہ کے بعد ماں باپ کے حقوق ہے, والدین کے حقوق ہے, ان کو راضی رکھیے, اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہی بتایا گیا. شریعت کے اندر ماں باپ کی بہت بڑی عظمت بتائی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.